گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس رکھا گئی ہے. سر ذرا اوپر کر دو. یار ذرا مہربانی، یار آپ کی مہربانی، ذرا ہم ایک پریس کانفرنس ہماری آگے چلنے دیں پلیز. ذرا پہلے آپ اپنا فیصلہ کر لیں پھر میں پریس کانفرنس کر لیتا ہوں. یار دیکھیں میں تو اس میں سر آپ مہربانی کریں، آپ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، مہربانی فرما دیں ذرا آپ. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پریس کانفرنس تاجر تنظیموں، انجمن تاجران لاہور، قومی تاجر اتحاد اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جو مرکزی اور صوبائی عہدیداران ہیں ان کے ساتھ یہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس رکھا گئی ہے. اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی، احتجاج کیا حکومت پنجاب کے ان سخت ترین اقدامات کے خلاف جو کسی صورت بھی قابل عمل نہیں تھے. اور اس کے نتیجے میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ہمارے دوست ہیں ان کو یوں محسوس ہوا کہ شاید ان کے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں مسائل حل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی ہڑتال کو اور احتجاج کو ختم کر دیا. لیکن آج چوتھا روز ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہڑتال پہ ہے اور لاہور شہر میں کاروبار عملاً بند ہو گیا. ہماری تمام چھوٹی بڑی ہول سیل مارکیٹوں سے گڈز کی سپلائی معطل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت تشویش ہے. اور یہ عمل صرف لاہور شہر میں نہیں ہو رہا، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب پورے میں. پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، تمام پاکستان کا کاروبار اس وقت بند ہے. اور کاروبار کا بند ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ آج بیٹھے ہیں اور ان کے اس احتجاج کو تقویت دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور ہم حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کے نام پہ جو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دہی کی گئی، اور اس مذاکراتی عمل کو وزیر ٹرانسپورٹ نے تو خوش آئند قرار دیا، کامیاب قرار دیا، لیکن سینئر منسٹر نے اس مذاکرات کو اور اس مذاکراتی عمل کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ دوبارہ احتجاج پہ چلے گئے. اب مجھے یہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ہماری لیڈر ہیں، میں ان سے آج یہاں میڈیا ہی کی وساطت سے سوال کر رہا ہوں کہ محترمہ یہ کس قسم کی گورننس ہے، یہ کون سا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو اسے کوئی پلیٹ فارم اور اسے کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں، کوئی رسائی دستیاب نہیں کہ آپ سے بات کر سکیں، آپ تک ہمارے مسائل پہنچ سکیں، اور ہمارے جو عملی مسائل ہیں ان کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے. اگر کابینہ کے وزیر موصوف بھی بے بس ہیں تو پھر اختیار کہاں ہے، پھر فیصلہ سازی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہر کوئی آپ کو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. آج ہر گلی میں، کوچے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، ہر ایسوسی ایشن میں، ہر بزنس کمیونٹی کے طبقے میں آپ کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جا رہا. لوگ آپ کے بارے میں برے القابات بیان کر رہے ہیں. ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں، ہم آپ کے کارکن ہیں. یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟
وہ کون لوگ ہیں آپ کے ایڈوائزرز؟ کون ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہت بہترین امیج بلڈنگ ہو رہی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بتایا جائے۔ یہ حکومت اگر اسی طرح چلتی رہے گی تو ہمارے بس سے بات باہر ہو جائے گی، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کالیں دینا شروع کر دیں گے۔ جو تاجروں کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے، جو پنجاب کی بیوروکریسی نے تاجروں کا جینا حرام کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب آپ نے گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ جو کیا ہے، ان کے اس عمل سے، ان کے احتجاجی عمل سے ہمارا تو کاروبار ہی بند ہو گیا ہے۔ آگے دکانوں پہ ہم اس بات سے تنگ ہیں کہ ایک محکمے کا بندہ آتا ہے تو دوسرا آتا ہے تو تیسرا، اور سارے پیسے بنا کے جا رہے ہیں، ہر کوئی رشوت لے رہا ہے، اور اس کرپشن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک محکمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سارا دن اگر ہم نے محکموں کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے تو ہم نے کاروبار کس وقت کرنا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ ہمیں تو کاروبار، ہمیں کس بات کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ سزا دے رہی ہیں؟ ہم تو آپ کے اپنے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے اپنے بازو ہیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب آپ اپوزیشن میں تھیں، جب آپ کے اوپر ظلم اور جبر کا دور تھا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ کے بیانیے کو لے کر چلتے تھے؟ وہ یہ لوگ تھے، یہ میں تھا، میرے ساتھی تھے، ہم سب تھے۔ کیا ہم نے آپ کی ہر کال پہ لبیک نہیں کہا؟ کیا ہم نے آپ کی حکومت کو لانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں بتائیں۔ کیا ہم 9 مئی کے مجرم ہیں؟ ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ بتائیں۔ کبھی دکانیں سیل، کبھی ہر تاجر پہ ایف آئی آر۔ کس تاجر لیڈر پر آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی پورے پنجاب میں؟ مریم بی بی مجھے بتائیں آپ۔ جس تاجر نے آپ کا جلسہ کرایا، جس تاجر نے آپ کی عزت افزائی کی، جس نے آپ کا بینر لگایا، جس نے آپ کا پوسٹر لگایا، اسی پر آپ نے کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے کے اسی کو اندر کروایا اور اسی کو ذلیل کروایا۔ یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اس کو بیان کر دیں ہمیں کم سے کم۔ آپ کہتی ہیں کہ میں میاں نواز شریف کی وارث ہوں، ان کی سیاست کی وارث ہوں۔ ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں آج تک وفاداری دیکھی ہے، ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں محبت دیکھی ہے، ہم نے میاں نواز شریف کی سیاست میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد دیکھی ہے۔ ہمیں تو آپ کی اس طرز سیاست میں جبر نظر آ رہا ہے، ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، ہمیں استحصال نظر آ رہا ہے، ہمیں ناانصافی نظر آ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وزراء آپ کے بے بس، آپ کے اراکین اسمبلی بے بس، پورا نظام بے بس۔ ہر کوئی کہتا ہے، مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹا اہلکار بھی جائے، وہ جب تاجر پہ ظلم ڈھاتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کے ساتھ تکرار کرتا ہے، تو وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمیں مریم نواز شریف کا حکم ہے کہ تاجروں کو پکڑ کے مارو، تاجروں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، ان کے گریبان پھاڑو، ان کی دکانوں کو سیل کرو۔ اور اب یہ گڈز ٹرانسپورٹر ہتھ کڑیاں لگاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، سر دست جو مسئلہ ہے، میں پنجاب حکومت سے درخواست کر رہا ہوں، اور مرکز کا بھی کچھ مسئلہ ہوگا موٹر ویز کے اوپر، تو مرکز کی حکومت بھی اس پر کان دھرے اور یہ مسئلے کو فی الفور حل کریں۔ اگر یہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں، گڈز ٹرانسپورٹرز، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً انجمن تاجران بھی اس احتجاج میں شامل ہو جائے گی، مجبوراً ہم پھر شٹر ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ خدا را اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے اور اس میڈیا کی وساطت سے خدا را کاروبار کو چلنے دیا جائے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، تجارت کو چلنے دیا جائے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جو کام اس دور حکومت میں تاجروں کے خلاف ہوئے ہیں، جو مظالم تاجروں پہ ڈھائے گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس کا 10% بھی عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ہوا تو ہم نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، ہم سڑکوں پہ نکل آئے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے ہڑتالیں کی۔ صرف وہ 10% تھا جو آج ہوا ہے، اس کا 10% ہوا تھا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آج کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا. آپ یہ سمجھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سب کچھ اچھا ہے. آپ یہ سمجھ نہیں ہے. نہیں میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, سب اچھا نہیں ہے. یہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے غلط تصویر رکھی جا رہی ہے, اور آپ کی بدنامی کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ کے تمام وہ اچھے کام جس سے آپ نے امیج بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے عوام کا ووٹ لینا ہے, عوام کے اندر پذیرائی لینی ہے, وہ تمام کے تمام کاموں پر پانی پھیرا جا رہا ہے. یہ ان تمام چیزوں سے خدا را میری درخواست پہ غور